بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ اور اس کا ترجمہ۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان، رحمت والا، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کا افتتاحیہ یعنی اوپننگ کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم سورت نہ صرف نماز کی بنیاد ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بھی پیش کرتی ہے۔ اس سورت کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کا مقام قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کو خصوصی اہمیت دی ہے۔ سورہ حجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ہم نے آپ کو وہ 7 آیات دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے۔ یہاں 7 دہرائی جانے والی آیات سے مراد سورہ فاتحہ ہے جسے ہر نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور اسے مختلف ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، جیسے الفاتحہ کھولنے والی، ام القرآن قرآن کی ماں، السبع المثانی 7 دہرائی جانے والی آیات، الشفا شفا۔ سورہ فاتحہ کی نماز میں اہمیت۔ سورہ فاتحہ ہر مسلمان کی نماز کا لازمی جز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث کا ترجمہ: اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت فرض ہے۔ سورہ فاتحہ کا اللہ تعالیٰ سے مکالمہ۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت کو مانا۔ یہ حدیث اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے دوران اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے، جو اس سورت کی عظمت اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ شفا اور دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث کا ترجمہ: سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس حدیث کے مطابق سورہ فاتحہ کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ بھی مانا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ایک قبیلے کے سردار پر دم کیا جو کسی زہریلے جانور کے ڈسنے کی وجہ سے بیمار تھا۔ صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ قیامت کے دن شفاعت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان سورہ فاتحہ کو دل سے پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر آئے گی اور اس کی شفاعت کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو قرآن کی سب سے عظیم سورت قرار دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث کا ترجمہ: قرآن کی سب سے عظیم سورت الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفصیل۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ حجر پارہ نمبر 14 آیت نمبر 87 میں اللہ کی ذات فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیات اور قرآن عطا فرمایا۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے جو کہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ کو الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب کھولنے والی کے ہیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے قرآن کی پہلی سورت فاتحہ ہی آتی ہے، اور علماء اکرام سورہ فاتحہ کو قرآن کی کنجی بھی کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے۔ علماء اکرام کی تحقیق کے مطابق سورہ فاتحہ وہ واحد سورہ مبارکہ ہے جس کی عظمت خود قرآن میں بیان کی گئی ہے، لہٰذا فضیلت کے اعتبار سے قرآن کی سب سے افضل سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہے۔
سورہ فاتحہ کا وظیفہ۔ سورہ فاتحہ کا وظیفہ کرنے کے بزرگوں نے بہت سے طریقے بیان فرمائے ہیں، لیکن جو طریقہ سب سے زیادہ آسان اور اپنی برکات کا جلد ظہور کر دیتا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا سورہ فاتحہ کے وظیفے کے لیے آپ جمعے کے دن عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر 7 بار درود پاک ورد کریں، اور درمیان میں آپ 2 نفل نماز ہدیہ محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ادا کریں کہ ان دونوں نوافل میں آپ الحمد شریف کے بعد 14 بار سورہ اخلاص تلاوت کریں۔ جب آپ نوافل ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ 1 بار سورہ فاتحہ اس طرح ادا کریں کہ جب آپ الحمد شریف کی 4تھی آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو آپ اس آیت مبارکہ کو 70 بار ورد کریں۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ کی جو آیات باقی رہ گئی ہیں وہ پڑھیں۔ بیان کیے گئے طریقے کے مطابق آپ 7 بار سورہ فاتحہ کا ورد کریں۔ اس پورے عمل میں آپ 7 بار سورہ فاتحہ اور 490 بار الحمد شریف کی آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ پائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 دن تک جاری رکھنا ہے۔ وظیفے میں آپ ہر حلال چیز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے لیے اجازت شرط نہیں، صرف محمد آل محمد کی محبت شرط ہے۔ سورہ فاتحہ کے اس بیان کیے گئے وظیفے کے بے شمار فوائد۔ سورہ فاتحہ کے بیان کیے گئے وظیفے کے بے شمار فوائد ہیں۔ ان فوائد میں سے چند مشاہدے میں آنے والے فوائد درج ذیل ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بیان کیے گئے وظیفے کی برکت سے آپ کو بے حساب رزق حاصل ہو جائے گا۔ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ کی جان، اولاد، گھر اور کاروبار اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ آپ کی ہر جائز حاجت غیب سے پوری ہوگی۔ آپ کو ہر ظاہر و باطنی بیماری سے اللہ کی ذات شفا عطا فرمائیں گے۔ آپ جس بیمار پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں گے اسے شفا حاصل ہوگی۔ اگر آپ نے بیان کیا گیا وظیفہ کر لیا تو تمام زندگی آپ پر کالا جادو نہیں چلے گا۔ اگر کوئی کالا جادو کا شکار ہے تو آپ اسے سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے دیں، انشاءاللہ اسے کالے جادو سے شفا مل جائے گی۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے نظر بد، جنات، سایہ، دشمن اور ناگہانی آفات و بلیات آپ کے نزدیک سے بھی نہیں گزر سکیں گے۔ اگر کسی بیٹی کے رشتے میں بندش ہے تو وہ بندش سورہ فاتحہ کی برکت سے فوری ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ ہے تو وہ رکاوٹ جلد دور ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے میاں بیوی میں محبت کبھی کم نہیں ہوتی۔ گھر میں سکون اور خیر و برکت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ گھر میں تنگ دستی اور غربت نہیں آتی۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے آپ کو رزق اور دولت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جاب اور کاروبار میں ہر قسم کی پریشانی کا فوری خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے فرد کا مقدر سنور جاتا ہے اور وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ کی ذات اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ شادی کے لیے وظیفہ۔ شادی کی ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ ہر فرض نماز کے بعد 14 بار سورہ فاتحہ اور 10 بار درود ابراہیمی 14 روز تک ورد کریں۔ انشاءاللہ 14 روز میں آپ کی شادی کی ہر رکاوٹ اللہ کی مدد سے دور ہو جائے گی۔ دولت حاصل کرنے کا وظیفہ۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں رکتا تو یہ نظر بد کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ جو بھی ہو، آپ ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اس پیسے میں برکت بھی ہوگی اور وہ آپ سے ختم بھی نہ ہوگا۔ تنگ دستی سے نجات کے لیے۔ رزق کی کمی، قرض اور تنگ دستی سے نجات کے لیے آپ ہر فرض نماز کے بعد 7 بار سورہ فاتحہ، 1 بار سورہ مزمل اور 10 بار درود ابراہیمی محبت سے 14 روز تک ورد کریں۔ انشاءاللہ آپ کو رزق کے حوالے سے ہر پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ صحت کے لیے۔ اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ ہر فرض نماز کے بعد 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ یہ عمل 3 دن ہر فرض نماز کے بعد دہرائیں، انشاءاللہ آپ کو کامل شفا حاصل ہو جائے گی۔ اولاد کے لیے وظیفہ۔ اگر کوئی بھائی یا بہن اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو وہ فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔ اگر یہ پانی شوہر کسی وجہ سے نہ پیے تو یہ پانی بیوی باقاعدگی سے 14 دن پیے۔ یہ عمل آپ نے 14 دن ہر روز فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ کی بارگاہ سے اولاد ضرور حاصل ہوگی۔ جاب کے لیے وظیفہ۔ اگر کسی بھائی یا بہن کو اچھی نوکری،
اچھی تعلیم اور محنت کے باوجود حاصل نہ ہو رہی ہو تو آپ 7 دن تک ہر فرض نماز کے بعد 7 بار سورہ فاتحہ، 1 بار سورہ مزمل اور 10 بار درود ابراہیمی محبت سے ورد کریں۔ انشاءاللہ 7 روز میں آپ کے لیے اچھی جاب کے سبب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس اچھی جاب موجود ہے لیکن اس جاب میں آپ کو پریشانی کا سامنا ہو تو وہ پریشانی بھی جلد دور ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ ایک جامع دعا اور قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے جس کی فضیلت قرآن و حدیث میں کثرت سے بیان کی گئی ہے۔ یہ سورت نہ صرف نماز کی بنیادی شرط ہے بلکہ ہر مسلمان کی روزمرہ زندگی میں دعا اور شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ ہمیں سورہ فاتحہ کی فضیلت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔